ہلو ہلو mana kebijakannya orang lagi kerja. ہلو 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 Mana mau tahu orang lagi kerja bro? Ada nih. Ada nomor gini nih. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم تمامی حضرات مل کر پیارے آقا مدینے کے تاجدار سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے آقا بے جان درختوں کو اپنے پاس بلانے والے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا و مولانا و ملجانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے میں اس درگاہ شریف کی جو بھی کمیٹی یا کارکنان ہیں ان کو اس جلسے کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جتنے بھی اسٹیج پر علماء اکرام اور پیران اعظام ان تمام کی دعاؤں کا وسیلہ لیتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال مجھے حق بولنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمامی حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے کی پڑوس میں اولیاء اکرام کی محفل منعقد کر کے آپ بیٹھے ہیں. اور مہینہ جو ابھی چل رہا ہے وہ بھی 11ویں شریف کا پیروں کے پیر کا مہینہ چل رہا ہے. تو الحمدللہ سونے پہ سہاگا، دربار بھی اولیاء کا اور مہینہ بھی ولیوں کے سردار کا. شاعر کہتا ہے وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. میری اس 20-25 منٹ کی تقریر میں اگر اس شعر کو تم سمجھ لوگے نا تو بہت بڑی بات ہے. میں اسی ایک شعر پہ گفتگو کروں گا اور آپ کو اسی شعر کو سمجھاؤں گا. تھوڑا سا ان دوستوں سے گزارش کروں گا آپ اگر سامنے آ جائیں گے نا تو اچھا رہے گا. سبحان اللہ. درود شریف پڑھتے ہوئے ادھر تشریف لائیے. ابھی ہمارے جامع مسجد کے پیش امام شاہی شہر قاضی صاحب وہ اب تقریر فرمائیں گے اور نعت خواں بھی نعتیں پڑھیں گے. تو ان کو یوں تھوڑا گھومنے تھوڑی تکلیف ہوگی تمہاری طرف دیکھنے میں، تو ادھر درود شریف پڑھتے ہوئے ادھر تشریف لے کے آ جائیں. یہ شامیانہ اتنا لمبا چوڑا کمیٹی والوں نے تمہارے لیے بچھایا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مزر چشت و بخارا عراق و اجمیر، مزر چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسانی جھالا تیرا. میں آپ حضرات کے روبرو صرف 10-15 منٹ 25 منٹ تک کے لیے آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں. آپ کا جو دھیان ہے نا، دھیان مائنڈ، وہ بیان کرنے والا جو تقریر کرنے والا مقرر ہے اس کی طرف آپ اچھے خاصی ٹورچ کی طرح رکھیں تاکہ جو بات آپ تک، جو سندیش، جو میسیج آپ کو ہم دینا چاہتے ہیں وہ آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائے گا. نہیں آپ کا دماغ اور کہیں گھوم رہا ہے اور آپ کی باڈی یہاں پڑی ہے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی.
جو ٹیچر لوگ پڑھے لکھے ہیں، بی ایڈ کی ہوئی ہے، ان کو پتہ رہتا ہے کہ صاحب پڑھا رہا ہوں میں پیچھے، لیکن پیچھے بچوں کو کن کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، جس کی بی ایڈ کی اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہماری بھی تقریر کے اندر بی ایڈ کی ہوئی ہے، آپ جتنے تقریر سن رہے ہیں کس کو سمجھ میں آتی ہے کس کو نہیں آتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے شعر پڑھا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ سبحان اللہ۔ بالا کا معنی ہوتا ہے اونچا، سبحان اللہ۔ بالا کا معنی ہوتا ہے بہت اونچا۔ وہ کیا مرتبہ، مرتبہ معنی رتبہ، ڈگری، عہدہ۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، یعنی حضور غوث پاک دستگیر بادشاہ جیلانی شہنشاہ بغداد کا مرتبہ بہت اونچا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے دوسری کلی کے اندر کتنا اونچا، اس کا بھی جواب چاہیے۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اونچے جو ہے نا ان سے بھی اونچا قدم ہے غوث پاک۔ اس شعر کو میں آپ کو مثال کی روشنی میں سمجھاتا چلوں۔ آپ نے اویس کرنی کا نام سنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اویس کرنی عاشق رسول تھے۔ اویس کرنی کا زمانہ اور میرے آقا کا زمانہ ایک تھا، یعنی جب حضور دنیا میں موجود تھے ظاہری دنیا میں، اسی زمانے میں اویس کرنی بھی موجود تھا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرنا، سبحان جو حضور کا زمانہ وہی اویس کرنی کا زمانہ۔ حضور مدینے میں ہے، حضور مکے میں ہے، اویس کرنی کرن شہر میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو یہاں میرے ایک ذہن میں سوال ہوا، اور سوال یہ کہ جس نے بھی حضور کا زمانہ پایا، حضور کی موجودگی میں جو یہاں دنیا میں رہا، ایمان کی حالت میں رہا اور پھر حضور کی زیارت کی، تو ہم اسے صحابی کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے؟ ابو بکر صحابی ہے، عمر صحابی ہے، عثمان صحابی ہے، علی صحابی ہے، حضرت حمزہ صحابی ہے، ابو ہریرہ صحابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی حالت میں جس نے رسول کا دیدار کیا، رسول کے چہرے کو دیکھا، اسے ہم صحابی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ صحابی۔ اچھا، اب اویس کرنی کون ہے، صحابی ہے یا ولی ہے؟ بولیے، ولی ہے۔ کون ہے؟ ولی ہے، صحابی نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب حضور کا بھی زمانے میں اویس کرنی ہے مگر صحابی نہیں بنے، جس نے حضور کا زمانہ پایا، حضور کے چہرے کی دیدار کیا، زیارت کی ایمان کی حالت میں، وہ صحابی بنے۔ ارے جب اویس کرنی اتنا رسول کا عاشق تھا تو صحابی کیوں نہیں؟ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے۔ اچھا، تو اب سوال کا میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو شارٹ کٹ میں۔ اویس کرنی کی ماں بوڑھی تھی، ماں کی خدمت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ماں کی خدمت کرتے تھے۔ ماں بوڑھی تھی، مانچے پہ تھی، کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اٹھاتے تھے، بٹھاتے تھے چارپائی پہ۔ ایک دن دل میں تمنا ہوئی، امی جان سے اجازت مانگی، امی جان مجھے اجازت دو، میں جاؤں مدینے، میرے آقا رہتے ہیں، دیدار کر کے آ جاؤں۔ کیا کر کے آ جاؤں؟ مصطفیٰ کا دیدار کر کے آ جاؤں۔ تو امی نے کہا بیٹا میں تو ضعیف ہوں، پھر بھی تیری اگر اچھا ہے تو اجازت دیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا ہے میری ایک شرط؟ کیا؟ یہاں سے تو سفر کر کے مدینہ شریف پہنچے، اگر حضور علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سیدھے مسجد چلے جائیں، اگر حضور سے ملاقات ہو جائے تو ٹھیک، اگر ملاقات نہیں ہو، آپ سیدھے مسجد میں چلے جائیں اور حضور وہاں ملے نہیں، گھر ملے، تو گھر مت جانا، واپس چلے آنا۔ اب یہ ماں اور بیٹے کے بیچ بات ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر مسجد میں ہو اور تم سیدھے گھر چلے گئے
اور وہاں حضور نہیں تو آپ گھر سے واپس لوٹ کے آنا، مسجد مت جانا یا اور کہیں مت جانا۔ اب یہاں بھی آپ تھوڑا غور کریں، دماغ لگائیں کہ ماں کا کہنا کتنا مانتے ہیں۔ ادھر قرن سے سفر کر کے ملک شام سے مدینے جا رہے ہیں زیارت حضور کی کرنے، مگر ماں کا حکم سر آنکھوں پہ تسلیم کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیسے؟ وہ کیسے؟ سنیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے اویسے کرنی نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے۔ سفر کر کے مدینے پہنچے۔ اب جیسے حضور کا گھر اور مسجد نزدیک آیا تو دل میں سوال آنے پیدا ہو گئے، خیال آئے مسجد جاؤں گھر جاؤں، مسجد جاؤں گھر جاؤں، مسجد جاؤں گھر جاؤں۔ کیوں کہ ماں نے شرط رکھی تھی کہ مسجد چلے جاؤ، حضور گھر پہ ہیں تو مسجد سے واپس آنا، گھر مت جانا۔ سوال دل میں یہ ہے گھر جاؤں یا مسجد جاؤں۔ آخر فیصلہ کیا کہ گھر جاتا ہوں، حضور گھر ملیں گے۔ چلے گئے گھر پہ۔ کہاں گئے؟ حضور کے گھر چلے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے جو بھی آدمی باہر آیا، پوچھا حضور ہے کہ حضور نہیں ہے، حضور نہیں ہے، مسجد میں۔ خیر وہاں کھڑے رہے۔ گھر والوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو کہ وہ ملک شام کرن گاؤں سے میں آیا ہوں۔ تو کہا کہ مسجد میں حضور بیٹھے، جا مل لو۔ کیا نہیں مسجد نہیں جاؤں گا، تو میرے سلام بول دینا کہ کرن سے اوے سے کرنی آیا تھا، سلام بولا ہے، واپس جا رہا ہوں۔ ارے اتنا لمبا سفر کر کے حضور کا دیدار کرنے کے لیے آیا، گھر اور مسجد دور نہیں، مسجد چلے جاؤ۔ کہا نہیں، ماں کا حکم ہے کہ اگر گھر پہ ملے مل لینا، نہیں تو ریٹرن آ جانا، گھر پہ ریٹرن آ جانا۔ تو اوے سے کرنی نے حضور کی دیدار ظاہری صحابی نہیں بنے۔ اچھا اب بات میں سمجھا رہا ہوں، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ میرے غوث پاک کا قدم سارے اولیاء سے اونچا ہے، مرتبہ سارے اولیاء سے اونچا ہے۔ اب بات رہی اویسے کرنی کی، صحابی نہیں بنے۔ کیوں نہیں بنے؟ کہ حضور کو ظاہری زندگی میں دیدار نہیں کیا، واپس گھر چلے آئے۔ اچھا جیسے گھر آئے، واپس آئے، ماں کی خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اب یہی اویسے کرنی، اسی اویسے کرنی کے لیے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک 2 صحابیوں کے ساتھ بھیجا۔ کتنے صحابیوں کے ساتھ؟ 2 صحابی۔ اپنا جبہ مبارک میرے مصطفیٰ نے دیا کہ جاؤ فلاں شہر کے اندر ایک میرا یار رہتا ہے اویسے کرنی، اس کو جا کر کے یہ جبہ دے دینا اور اویسے کرنی کو بولنا کہ میری گنہگار امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اس بات کو تھوڑا زور سے سننا۔ کیا کہا؟ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، سارے نبیوں کے سردار فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ میرے صحابیوں اویسے کرنی سے جا کر کہنا کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ تم یہ جبہ پہن کر میری گنہگار امت کی بخشش کی دعا مانگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس جگہ ایک سوال ہے، لمبا پجامہ چھوٹی شلوار والے کہتے ہیں ولی کے دربار میں کیا رکھا ہے، کیوں جاتے ہو؟ جی وہاں کیا ملتا ہے؟ وہاں کوئی دعا پٹ کچھ نہیں ہے، وہاں کیوں جاتے ہو؟ ارے حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، نبیوں کے سردار ہیں، جس کی وجہ سے رب نے یہ دنیا پیدا کی ہے، جس کی وجہ سے آسمان کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے خالق کائنات نے یہ ساری دنیا کو بنایا ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میرے صحابیوں جاؤ اویسے کرنی سے کہہ دو کہ میری گنہگار امت کی بخشش کی دعا مانگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غوث الورا۔ اولیاء کی دربار میں جانا اگر شرک ہوتا تو محمد مصطفیٰ اپنے صحابیوں کو اویسے کرنی کے دربار میں نہیں بھیجتے۔ آپ چھاتی ٹھوکر کے کہہ سکتے دیوبندیوں کو کہ اگر ولی کے دربار میں جانا شرک ہے، ولیوں کے دربار میں دعا لینا اگر شرک ہے، تو مصطفیٰ نے صحابیوں کو اویسے کرنے کے بعد کس لیے بھیجا تھا؟ اب سنیے آگے۔ 2 صحابہ اکرام حضور کا جبہ مبارک لے کر کے مدینے سے نکلے ہیں، کرن شہر آئے۔ کہاں آئے؟ کرن چھوٹا سا گاؤں ہے، ملک شام کا چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں آئے۔
गांव के अंदर आए, जुब्बा लिया हुआ, लोगों से पूछा कि साहब यहाँ कोई अवैस करनी है? तो कहा अवैस करनी तो साहब हम तो नहीं जानते, ऐसा कोई हमारा नामचीन आदमी तो यहाँ हमारे गांव में ऐसा कोई रहता ही। एक फकीर आदमी है, घुंघरूले बाल हैं, मेले कुचेले कपड़े हैं। तो क्या हाँ, उसको हम तो अब्दुल्ला कहते हैं, वो तो जंगल में ऊँटे चराया करता। अच्छा, उससे हमको मिलना है। तो जिससे पूछा कि अवैस करनी कहाँ रहता है, उसने पलट के इन साबियों से सवाल पूछा, तुम कहाँ से आए? उन्होंने बोला कि हम मदीने शरीफ से आए। अच्छा, तुम मदीने से आए हो? इतना कोई नामचीन बड़ा आदमी हमारे शहर में तो रहता नहीं है कि जिससे तुम मदीने से उससे मिलने आए हो? या आए कि हाँ, हम उससे मिलने के लिए मदीने से चल करके आए। का खैर वो तो ऊँटे जंगल में चराता है, बकरियां चराता है, ऊँट चराता, जाओ। ये दोनों साहबी जुब्बा हुजूर अलैहिस्सलाम का लिया हुआ जंगल में इधर उधर तलाश करते करते गए, तो क्या देखते हैं कि एक झाड़ के नीचे, दरख्त के नीचे मुसल्ला बिछा के अवैस करने नफल पड़ रहा है, और उनके ऊँट है जो जंगल में चर रहे हैं। एक रिवायत में यूं आता है कि जंगल में ऊँट चर रहे थे और अवैस करने नफल नमाज पढ़ रहा था, और एक रिवायत में यूं लिखा भी है कि अवैस करनी नफल पढ़ रहे थे और अवैस करनी के ऊँट फरिश्ते चढ़ा रहे थे। दो रिवायत। एक रिवायत में है कि अवैस करनी नफल पढ़ रहे थे और ऊँट चर रहे थे। दूसरी रिवायत में आया कि अवैस करनी मुसल्ले पे नफल पढ़ रहे थे और अवैस करनी के ऊँट फरिश्ते चला रहे थे। ये दूसरी रिवायत है। खैर, वो दोनों साहबी मेरे आका के अवैस करनी के पास पहुंचे तो नफल नमाज में थे। कौन? बोलिए, अवैस करनी। अवैस करनी नफल नमाज पढ़ के सलाम घुमाया, सलाम फेरा, देखे तो दोनों साहबी खड़े हो मुसाफा किया, मुआनका किया। पूछा कैसे आए? तो साहबी कहते हैं आए नहीं है, भेजे गए। आए नहीं है, भेजे गए हैं। का किसने? कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हमको भेजा है। दोबारा गले मिले, हाथ चूमा, सीना चूमा, पेशानी चूमी कि मुस्तफ़ा के भेजे हुए आए हो क्या? हाँ। का ठीक है, हुक्म सुनाइए। का ये हुजूर ने जुब्बा पेश किया है, ये पहन करके और मुस्तफ़ा की गुनहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगो। अब अवैस करनी ने जुब्बा पहना नहीं, लेकर के गोद में रखा। कहाँ रखा? पहना नहीं। हुक्म क्या था? बोलो। पहन करके फिर दुआ मांगो। अवैस करनी ने कहा कि पहन करके नहीं तो गोद में रखूंगा। गोद में रख करके फिर दोनों हाथ उठाए रब की दरबार में, ए मालिक मौला, तू मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। जब तक हुजूर की गुनहगार सारी उम्मत को नहीं मौला बख्शेगा, तब तक अवैस करनी मुस्तफ़ा का भेजा हुआ जब्बा नहीं पहना। अब इधर अवैस करनी और रब के बीच बातें हो रही है। अवैस करनी कह रहे मौला, तेरे मोहम्मद का भेजा हुआ जब्बा है, मुस्तफ़ा का हुक्म है कि अवैस करनी जुब्बा पहन के दुआ मांगे। मौला, उस वक्त तक जुब्बा नहीं पहनूंगा जब तक तू मुस्तफ़ा की सारी गुनहगार उम्मत को न बख्श दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? दुआ मांगते 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 आखिरकार अवैस करनी तीसरी बार का मौला, इस जुब्बा का वास्ता है मौला, ए पाक परवरदिगार, मोहम्मद मुस्तफ़ा की सारी गुनहगार उम्मत को बख्श दे। अब सुनो, जो मैं बात पत्ते की पॉइंट की बात कहने जा रहा हूं वो अब आ रही है। इधर अवैस करनी के हाथ उठे हैं, उधर मौला उस दुआ को कबूल कर रहा है। अवैस करनी दुआ किए जा रहे हैं, रब कबूल कर रहा है। चलते चलते जब आखिरी तीसरी बार दुआ मांग रहे हैं तो आसमान से आवाज आई। अब सुनो क्या आवाज आई? कि अवैस करनी सुन, तेरी दुआ के सदके में अल्लाह ने मुस्तफ़ा की आधी उम्मत को बख्श दिया है, और आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी के लिए रखी, वो बख्शवाएंगे। आधी उम्मत अवैस करनी तेरे दुआ के सदके में अल्लाह ने माफ की है, और आधी अब्दुल कादिर जिलानी के लिए रखी है। अब
اب یہاں رک جاؤ، یہاں سوال ہے. وہ سوال کیا ہے؟ ابھی عبد القادر جیلانی آئے نہیں ہیں. عبد القادر جیلانی 5ویں صدی میں آئے ہیں. اویس کرنی کا زمانہ، حضور کا زمانہ ایک. ابھی حضور کا زمانہ ہے، ابھی عبد القادر جیلانی آئے نہیں، 500 سال بعد میں آئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب اویس کرنی نے دعا مانگی اور رب نے آسمان سے وحی کر کے الہی کا پیغام بھیجا، الہام کر کے کہ اے اویس کرنی سن، تیری دعا کے صدقے میں آدھی امت کو بخش دی ہے، تو آدھی امت عبد القادر جیلانی کے لیے رکھی ہے. تو یہ اویس کرنی چپ نہیں ہوئے تھے، چپ نہیں، پلٹ کے پوچھتے مولا وہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ ابھی تو حضور کا زمانہ، صحابیوں کا زمانہ اور ولیوں میں اویس کرنی موجود ہے، وہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ اس وقت رب کہتا ہے کہ اے اویس کرنی سن، عبد القادر جیلانی وہ ہے کہ جس کا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہو. تب اویس کرنی کہتے ہیں، عرض کرتے مولا اگر تیرا اتنا محبوب بندہ عبد القادر جیلانی ہے تو یہ تو صحابی گواہ ہے، یہ اویس کرنی قرن کی وادیوں میں اس عبد القادر جیلانی کا قدم آج بھی اپنی گردن پر رکھنے کے لیے تیار ہے. اب حضور عبد القادر جیلانی آئے نہیں، اس سے پہلے ان کے خطاب، ان کے بیان ہو رہے ہیں. کیوں؟ کہ اویس کرنی پہلے ہیں، پہلے ولی ہیں، عبد القادر جیلانی بعد میں ہیں. شاعر کہتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بہت کم ہے، مجھے بس اتنا ہی ٹائم دیا گیا ہے. انشاءاللہ اور کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے. آپ دعا کریں، انشاءاللہ اور کوئی موقع نصیب ہوگا. آگے ہمارے مقررین، نعت خوان وغیرہ سب خوب سارے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.